إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. تمام قسم کی تعریفیں، حمد و ثنا، بزرگی و بڑائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ساری کائنات کو مختصر سی مدت میں پیدا کیا. اس کائنات کو پیدا کرنے کے بعد اور اس کائنات کے نظام کو چلانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش پر مستوی ہوا. قرآن نے کہا الرحمن علی العرش استوى. درود و سلام ہو تمام انبیاء پر، خصوصاً آخر نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور سلامتی ہو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر، اور سلامتی ہو تابعین، تابعین، سارے مؤمنین اور مؤمنات پر. ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ بہت جلد ہم ایسے ایک مقدس اور بابرکت مہینے میں داخل ہونے جا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بندوں کے لیے ایک بہت بڑی نعمت اللہ تبارک و تعالی رمضان کے شکل میں انسانوں کو عطا کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں کہ پروردگارا ہمیں سلامت و صحت کے ساتھ رمضان میں داخل فرما اور عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرما. حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے مؤمنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے رمضان جیسے مقدس مہینہ عطا کرتا ہے. رمضان آتا کیوں ہے؟ رمضان کا مقصد کیا ہے؟ قرآن مجید آپ دیکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، ہم نے تم پر روزوں کو فرض کیا. یہ فرض کرنا تم پر پہلی چیز نہیں ہے، تم سے پہلی گزری ہوئی امتوں پر بھی ہم نے فرض کیا تھا. کیوں فرض کیا؟ کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ.
رمضان کے آنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو متقی بنایا جائے، لوگ متقی بنے۔ تقویٰ کیا چیز ہے؟ تقویٰ ہماری زندگی میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ تقوی کے بغیر انسان کوئی عمل نہیں کر سکتا۔ نماز پڑھنا ہو آپ کو تقویٰ کام آئے گا، نیکی کا کام کرنا ہو آپ کو تقویٰ کام آئے گا، صدقہ و خیرات کرنا ہو ایسے وقت میں آپ کا تقویٰ کام آئے گا۔ تقوی کے بغیر انسان کوئی عمل نہیں کر سکتا۔ انسان جب تک کوئی عمل نہیں کرتا جب تک اس پر کوئی نگران ہو۔ انسان کی عادت ہے، انسان کو اگر کوئی دیکھ رہا تو تبھی وہ عمل کرے گا۔ ہمارے دلوں کے اندر اصل لفظ تقوی کیا چیز ہے؟ ڈرنا۔ لفظ تقوی جو ہے ڈرنا، کس سے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ علماء کرام نے تقوی کی بہت ساری ڈیفینیشن پیش کی ہیں، اس کی بہت ساری تعریفیں کی ہیں۔ مختصر اور جامع تعریف اگر بتائی جائے، تقوی کسے کہتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ان چیزوں کو کرنا، اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے روکا ہے ان چیزوں سے رکنا، یہی تقوی ہے۔ سمپل مختصر سی تعریف اگر کری جائے، اللہ نے جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا اس کو کرنا، اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے روکا ہے ان سے رکنا، یہی تقوی ہے۔ ہمارے اندر اللہ کا خوف ہو، ہمارے اندر اللہ کا ڈر ہو، تب ہم عمل کر سکتے ہیں، روزہ رکھ سکتے ہیں، نماز پڑھ سکتے ہیں، صدقہ و خیرات کر سکتے ہیں۔ تقوی کے بغیر انسان کی زندگی آگے نہیں چل سکتی۔ تو رمضان کے آنے کا مقصد، رمضان کو عطا کرنے کا مقصد انسانوں کو متقی بنایا جائے۔ ایک دوسرا مقصد، رمضان اللہ تعالیٰ جو لے کر آتے ہیں، جو بندوں کو عطا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ انسانوں کو بخش دیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ انسانوں کو رمضان عطا کر کے انسان اس میں عمل کر لے اور اس کے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بخش دے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شقی عبد اذا ادرک رمضان فانسلخ منه ولم یغفر له۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑا بدترین آدمی ہے، بڑا برا آدمی ہے وہ جو رمضان کو تو پالے، اس کو ایسے ہی گزار دے۔ رمضان تو زندگی میں آیا مگر اس کو بھی معمولی مہینوں کی طرح، معمولی دنوں کی طرح ایسے ہی گزار دیا، اور اس میں اپنی مغفرت نہ کر لے، ایسا آدمی بڑا بیکار کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو گویا رمضان کے آنے کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف کرنا چاہتے ہیں۔ قرآن نے کیا کہا؟ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اے لوگو تم اپنے رب کی مغفرت کے جانب دوڑو۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ اپنے رب کی مغفرت کی طرف جانے کو نہیں، دوڑنا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں۔ دوڑنا، اگر کسی انسان کو سونے کی کوئی گڈی مل جائے یا پیسوں کی کوئی گڈی مل جائے تو انسان کیا اس کے پاس آرام سے جائے گا؟ اس کی کوشش ہوگی کہ وہ جلد مجھے ہی ملے، بھاگ کر انسان اس کے پاس جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ یہی کہتے ہیں کہ بندو، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑ کر جانا۔ رمضان جو آ رہا ہے انسانوں کو گناہ بخشنے کے لیے، تو رمضان کے جانب مجھے اور آپ کو آہستگی کے ساتھ نہیں بلکہ دوڑ کر جانا ہے۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ۔ اگر انسان اللہ کی مغفرت کے جانب چلے جائے، اگر اللہ تعالیٰ انسان کے گناہوں کو معاف کر دے تو بدلے میں کیا ہے؟ اللہ انسان کو جنت عطا کریں گے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ جنتیں عطا کریں گے، اور اس جنتوں کی صفت بتاتے ہوئے اللہ نے خود کہا، عرضها السماوات والارض، جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہوگی۔ جس کی چوڑائی کی صفت اللہ نے بیان کی کہ اس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہوگی، اور کسے اللہ تعالیٰ دیں گے؟ اعدت للمتقین۔ رمضان آ رہا انسان کو متقی بنانے کے لیے، انسان بھاگ کر عمل کر رہا ہے، متقی بن رہا ہے، اور متقی بننے کے عوض میں اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ جنتیں عطا کریں گے۔ اعدت للمتقین، اتنی بڑی جنتیں ہم نے کن کے لیے تیار کر رکھی ہے؟ متقیوں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، اللہ سے ڈر کر عمل کرنے والوں کے لیے ہم نے جنتیں تیار کر رکھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے جنت تیار کرتے ہیں، اور رمضان اللہ نے بندوں کو اسی لیے عطا کیا
تو گویا رمضان کے آنے کا مقصد یہ ہے کہ رمضان ہم لوگوں کو متقی بنانا چاہتا ہے، اس میں ٹریننگ لے کے انسان متقی بن جائے، اللہ سے ڈرنے والا بن جائے۔ جب متقی بن جائے تو انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کی طرف دوڑ کر اس کی مغفرت کی طرف دوڑے اور ایسا عمل کر لے کہ انسان کے گناہ معاف ہو جائے اور انسان اللہ کی بنائی ہوئی اس جنتوں کا مستحق ہو جائے۔ رمضان کا مقصد یہی ہے۔ بہت جلد میں اور آپ رمضان میں داخل ہونے جا رہے ہیں۔ رمضان میں داخل ہونے سے پہلے کچھ چیزیں ہمیں کرنا بہت ضروری ہے، کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، جس کا عمل کرنا یا جس کو مکمل کرنا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ رمضان آ رہا ہے تو رمضان میں داخل ہونے سے پہلے میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں زیادہ سے زیادہ۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو رمضان کو پانے کے لیے دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ کی توفیق مانگیں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ اللہ کی توفیق کے بغیر میں اور آپ چھوٹی سی نیکی بھی نہیں کر سکتے، اللہ کی توفیق کے بغیر میں اور آپ چھوٹا سا صدقہ و خیرات بھی نہیں کر سکتے۔ مگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہم تو جمعے میں مسجد میں اپنی مرضی سے آئے ہوئے ہیں، آپ سمجھتے ہیں، میں اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے جمعہ پڑھنے کے لیے آئے، نہیں، اللہ نے توفیق دی تبھی تو ہم آئے ہیں یہاں جمعہ نماز پڑھنے کے لیے۔ اللہ کی توفیق کے بغیر، اللہ کی توفیق کے بغیر انسان چھوٹا عمل بھی نہیں کر سکتا۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے سب سے پہلا کام رمضان آنے سے پہلے ہم اللہ سے دعا کریں کہ پروردگارہ ہماری زندگی میں رمضان کو عطا کر صحت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ اور نیکیاں کرنے کی توفیق دے۔ بہت سارے لوگ رمضان پا لیتے ہیں، بہت سارے لوگوں کی زندگیوں میں رمضان آتا ہے مگر نیکیوں کی توفیق نہیں ملتی، نیکی کرنے کی توفیق نہیں ملتی۔ انسان رمضان میں بھی گپ شپ میں اور ٹائم پاس میں رمضان پورا گزار دیتا، کبھی نیکی نہیں کرتا۔ بہت ضروری ہے اللہ تعالیٰ سے انسان دعا کرے، پروردگارہ تو مجھے توفیق دے تاکہ میں رمضان میں صحیح سے عمل کر سکوں۔ تو لہٰذا سب سے پہلا کام میرے اور آپ کے لیے کہ میں اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق مانگے، توفیق کے لیے دعا کریں۔ اور توفیق کیا چیز ہے میں آپ کو بتاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے فرمایا کہ کل قیامت کے دن انسان اپنے عمل کے بنیاد پر، اپنے عمل کے بیس پر جنت میں نہیں جا سکتا۔ صحابہ پریشان ہو گئے، صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی کیا آپ بھی نہیں جا سکتے؟ اے اللہ کے نبی کیا آپ بھی اپنے عمل کے بنیاد پر جنت میں نہیں جا سکیں گے اللہ کے نبی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جواب دیا میں بھی نہیں جا سکتا۔ ہاں، میں اور آپ کیا ہے 5 وقت نماز پڑھ لے کر، چھوٹے موٹے خیرات کر لے کر ہم سمجھ رہے ہم جنتی ہیں، جنتی ہیں، 5 وقت کے نمازی ہم ہو گئے تو سمجھ گئے ہم اللہ والے نہیں ہیں۔ اللہ کی توفیق کے بغیر اللہ کے نبی خود کہتے ہیں کہ میں بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو لہٰذا اتنی اہم چیز ہے اللہ کی توفیق حاصل ہونا۔ ہم سب سے پہلا کام رمضان کے آنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ پروردگارہ ہمارے زندگی میں رمضان عطا کر اور اس میں زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں۔ اور دوسری چیز، رمضان کے آنے سے پہلے میرے اور آپ کے لیے ضروری عمل کرنے والا جو عمل ہے، ہم اللہ کا حق ادا کریں۔ رمضان سے پہلے ہمارے ذمے، ہمارے سر پر اللہ کا جو حق باقی رہ گیا ہے اس کو پورا کریں۔ اللہ کا جو عمل ہم نے پورا نہیں کیا اس عمل کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کا عمل ہم پر کیا باقی ہے بھائی؟ کس عمل کو ہم نے اللہ کا روک کے رکھا ہے؟ ہاں، روک کے رکھا ہے ہم نے بہت ساری چیزیں، حقوق اللہ جسے ہم کہتے ہیں۔ حقوق اللہ میں بھی 2 چیزیں، 2 قسم کی چیزیں ہیں۔ ایک چیزیں جسے اللہ توبہ کرنے سے بھی معاف نہیں کرتے۔ حقوق اللہ، اللہ کے ایک ایسا عمل ہمارے ذمہ ہے کہ اللہ توبہ کرنے سے بھی اس عمل کو معاف نہیں کرتے۔ کیسی چیزیں؟ مثال کے طور پر روزہ ہو گیا، ہم نے گزشتہ رمضان کچھ روزے چھوڑ دیے سفر کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، یا کچھ عورتیں اپنے مسائل کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیے۔ جب تک آپ روزہ نہیں رکھیں گے وہ عمل، وہ چیز معاف نہیں ہوگی۔ آپ کو روزہ مکمل کرنا ہوگا۔ جتنے بھی آپ اللہ سے توبہ کر لیں، آپ جتنا بھی اللہ سے توبہ کر لیں، وہ چیز توبے سے معاف ہونے والی نہیں ہے۔ زکوٰۃ کا مسئلہ بھی یہی ہے، زکوٰۃ کا مسئلہ بھی یہی ہے۔ جب تک آپ زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے اللہ آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ یہ اصل حقوق العباد ہے، بندوں کا حق ہے۔ آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے، زکوٰۃ کو دیے بغیر آپ چھوٹ نہیں سکتے۔
بہت سارے مالدار ایسے ہوتے ہیں سالوں سال انہوں نے زکات نہیں دی, آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ معاف ہے. نہیں, زکات دینا ہی پڑے گا. زکات دینے کے بغیر آپ کو کوئی چھٹکارا نہیں ہے. یہ اللہ کا حق ہے, حقوق اللہ. جب تک ہم ادا نہیں کر سکتے تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں کریں گے. ایک چیز اللہ کا حق ایک ہے, اور دوسری چیز نمازیں ہیں. ہم سے بہت ساری نمازیں چھوٹ گئیں, یہ بھی حقوق اللہ ہے, مگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری توبہ سے یہ چیزیں معاف کر دیں گے. جان بوجھ کر نہیں چھوڑنا, جان بوجھ کر نماز چھوڑنا تو یہ کفر ہے, مگر ہماری زندگی میں جوانی میں یہ پچھلے سالوں میں ہماری نمازیں چھوڑ گئیں, اللہ سے توبہ کر لیں, اللہ معاف کر دیں گے. یہ اللہ کے الگ حقوق ہیں. تو لہٰذا اللہ کی جو ذمہ دار, اللہ کے جو حقوق ہمارے سر پر ہیں اس کو پورا کر لیں. اس کو پورا کیے بغیر آپ نجات نہیں پا سکتے, آپ چھٹکارا نہیں حاصل کر سکتے. تو رمضان کے آنے سے پہلے ہمارے سر پر یا ہماری ذمہ داری میں اللہ کے جو حق ہیں اس کو پورا کلیئر کر لیں. کسی کو روزہ رکھنا تھا, 8 دن باقی رہ گئے ہیں, وہ روزوں کو مکمل کر لے. اگر کسی نے اللہ کا حق زکات ادا نہیں کی تھی تو وہ انسان کو چاہیے کہ پورا زکات ادا کر لے. اللہ کبھی معاف نہیں کریں گے ان چیزوں کو. اور دوسری چیز ہماری ذمے میں ہے, تیسری چیز جو ہمیں کرنا ہے وہ حقوق العباد کے تعلق سے ہے. حقوق العباد کو بھی ہم سیدھا کر لیں. بندوں کے جو حق ہیں اسے بھی ہم اصلاح کر لیں. ہم نے کسی کا حق لیا ہوا ہے, ہم نے کسی کا مال دبا کر رکھا ہوا ہے, جب تک آپ اس کا حق ادا نہیں کرتے آپ لاکھوں مرتبہ اللہ سے توبہ کر لیں, اللہ اس کو معاف نہیں کریں گے جب تک بندہ معاف نہیں کرتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں بتایا شہید کا بڑا مرتبہ ہے. شہید اپنی جان کو اللہ کے راہ میں قربان کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسان کے لیے بڑی فضیلتیں رکھا ہے کہ قیامت کے دن اگر ایسے بندے کے سر پر بھی اگر کسی انسان کا حق ہے اللہ ایسے کو بھی معاف نہیں کرے گا. ذرا سوچو ہم پر کتنے لوگوں کے حق نہیں ہوں گے, ذرا سوچو ہم پر کتنے لوگوں کے حق نہیں ہوں گے. حق کو ادا کرنا ہے. جب تک ہم حق ادا نہیں کریں گے اس وقت تک ہم کلیئر نہیں ہیں, اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں معاف نہیں کرے گا. ہم نے کسی کا مذاق اڑایا تھا, کسی پر ہم نے برا کامنٹ کیا تھا, یہ بھی کسی انسان پر ظلم کرنا ہے, اس کے حق کو دبانا ہے. تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے معافی مانگیں, ہم اس سے معافی مانگیں. معافی مانگنے سے انسان کوئی چھوٹا نہیں ہوتا. اور یہاں اب انسان کے ایگو سامنے آ جاتی ہے, اپنا وقار سامنے آتا ہے. ارے اتنے چھوٹے آدمی سے میں کیسے معافی مانگوں, وہ درجے میں مجھ سے چھوٹا ہے, مال و حیثیت سے مجھ سے چھوٹا ہے, مگر آپ نے اس کے حق میں غلطی کی ہے تو برابر آپ کو معافی مانگنا ہے, آپ کو معافی مانگنا ہے. اگر کسی کا آپ نے حق رکھا ہے, کسی کا مال آپ نے لیا ہے, باقاعدگی کے ساتھ آپ کو ادا کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کتنا بھی توبہ کر لو اللہ اس چیز کو معاف نہیں کریں گے جب تک آپ اس کا حق ادا نہیں کریں گے. تو رمضان سے پہلے ہم بندوں کے حق بھی ادا کرنے کی کوشش کریں. اور چوتھی چیز, رمضان آ رہا ہے تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم رمضان کے جو مسائل ہیں اس کو معلوم کرنے کی کوشش کریں. رمضان تو آ جاتا ہے, رمضان میں ہم داخل ہو جاتے ہیں, رمضان میں روزے رہتے ہیں, مگر کوئی مسئلہ ہم سے ایسا ہو جاتا ہے پریشان ہو جاتے ہیں, پریشان ہو جاتے ہیں. ارے یہ مسئلہ کیسا, اگر یہ ہو جانے سے روزہ رہتا ہے کہ ٹوٹتا ہے, کہ بال کٹائیں گے کہ نہیں کٹائیں گے, ناخن کاٹیں گے کہ نہیں کاٹیں گے, پانی نہائیں گے کہ نہیں نہائیں گے, سوئمنگ کریں گے کہ نہیں کریں گے, بہت سارے مسائل ہمارے لیے پریشانی کرتے ہیں. ایسا نہ ہو. انسان کو چاہیے کہ رمضان کے آنے سے پہلے رمضان کے جو مسئلے ہیں, نماز کے جو مسئلے ہیں, انسان کو اس کی تیاری کر لیں, معلوم کر لیں کہ روزہ کس سے توڑتا ہے, روزہ کس سے نہیں توڑتا ہے. انسان بہت پریشان ہو جاتا ہے, چلو ان کو فون کرو, وہ مولوی صاحب سے مسئلہ پوچھ لو. ایسا نہیں ہونا چاہیے. انسان جب عمرے کو جاتا ہے, حج کو جاتا ہے, تو کیا ایسی لاپرواہی کے ساتھ وہ جاتا ہے؟ کوشش کرتا ہے, انسان کوشش کرتا ہے عمرہ یا حج پر جانے سے پہلے اعمال کو سیکھ لے, دعائیں سیکھ لے, تمام چیزیں سیکھ کر انسان اس کے بعد عمرہ یا حج پر جانے کی کوشش کرتا ہے. مگر ہمارے پاس اتنی سستی کہ رمضان آ بھی جاتا ہے, رمضان میں روزے ہم رہتے ہیں, جب کوئی ہم سے غلطی ہو جائے تو پریشانی میں پڑ جاتے ہیں کہ یہ مسئلہ کیسا ہے, یہ مسئلہ کیسا ہے, اس سے روزہ رہتا کیا ٹوٹتا ہے, روزہ اب انسان کو شیطان نہ یہاں پریشانی میں ڈال دیتا اور انسان پریشان ہو کے رہ جاتا ہے. ایسا نہ کریں. رمضان کے آنے سے پہلے انسان کو چاہیے کہ رمضان کے مسائل کو سیکھ لیں, رمضان کے تمام مسائل کو معلوم کر لیں, نماز کے مسائل کو معلوم کر لیں, اور ان تمام کی تیاری کر کے رمضان کے اندر انسان کو داخل ہونا چاہیے.
चौथी चीज और आखिरी और पांचवी चीज है, इन तमाम को मालूम करने के बाद, हक अदा करने के बाद इंसान को तैयार होना चाहिए रमजान में दाखिल होने के लिए। अगर इंसान कहीं सफर पर जाता है तो देखने ही से समझ में आता है कि ये फला साहब जो है सफर पर जा रहे हैं। कोई मार्केट को जा रहे हैं तो बाकायदा बैग वगैरह लेकर तैयारी के साथ जाते हैं, मुझे सामान लाना है। हमारे वज़ा ख़ता से भी हम ऐसा लगे कि हम रमजान में दाखिल होने के लिए तैयार हैं। हमारे वज़ा ख़ता से मालूम होना चाहिए इस वक्त हम रमजान में दाखिल होने के लिए तैयार होना चाहिए। तमाम चीजें इल्म हासिल करें, हुकूक अदा करें, तैयारी के साथ रहें कि अब इस वक्त हमें रमजान में दाखिल होना है। तो लिहाजा ये 5 चीजें हैं रमजान के आने से पहले मुझे और आपको चाहिए कि मैं और आप इन तमाम चीजों की तैयारी करके रमजान के अंदर दाखिल हो जाए। और आखिरी चीज, ये हमारे टॉपिक से ताल्लुक नहीं मगर हमसे ताल्लुक रखने वाली चीज मैं आपके सामने बयान करने की कोशिश करता हूं। आखिरी चीज, और हमारी घर की जो माएं बहनें हैं उन पर बड़ा जुल्म होता है रमजान के अंदर। रमजान के अंदर बड़ा जुल्म होता है। हम समझते हैं रमजान का महीना आया तो सिर्फ खाने का महीना, बस खाओ खाओ फरमाइशें करो बीवी बहनों पर कि वो किचन में पकाते ही अपना वक्त गुजारते बैठे। अरे नहीं भाई, अल्लाह सिर्फ आपको नहीं पूछेगा कि आपने अमल किया कि नहीं किया, उनसे भी अल्लाह ताला पूछेगा। आपकी फरमाइशों को पूरा पूरा करते 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 पूरा वक्त उसी में गुजर जाता है। बहुत सी औरतें तो ऐसी हैं रोजे का वक्त खत्म हो रहा होता है अभी किचन में पका रही होती है। ऐसा ना करें, ऐसा ना करें, उन्हें भी मौका दें, वो भी अल्लाह की बंदियां हैं, अल्लाह उनसे भी पूछेगा अमाल के सिलसिले में, उन पर जुल्म ना करें। खाने के लिए तो अल्हम्दुलिल्लाह 11 महीने हमारे पास है, खाने का इतना ही शौक बाहर से मंगाए। औरतों को भी कुछ वक्त दे ताकि वो भी कुरान पढ़ सके, औरतों के लिए कुछ वक्त दे कि वो इफ्तारी से पहले अल्लाह से कुछ मांग सके, अल्लाह के लिए इबादत कर सके। लिहाजा अपने घर की औरतों का खास ख्याल रखें, ऐसी फरमाइशें ना करें कि आपकी फरमाइशों को पूरा करते 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 उनका वक्त खत्म हो जाए, रमजान भी खत्म हो जाए। ऐसा ना करें, वो भी तो हमारा हिस्सा है, उनका भी तो फर्ज है कि वो अल्लाह की इबादत कर सकें, उनकी भी जिम्मेदारी है तो वो भी नेकी का काम करें। तो लिहाजा मेरी और आपकी जिम्मेदारी उनके लिए कुछ वक्त हम दें, कुछ सहूलियात उनके लिए कर दे। और कुछ ऐसा भी होना चाहिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर का कुछ काम होता तो आप भी हाथ बटाते थे। ऐसा नहीं कि यहाँ बैठकर फरमाइशें करने लगे, हुक्म दे ये नहीं मुझे वो होना चाहिए। अब शोहर की अलग फरमाइश, औलाद की अलग फरमाइश, ऐसा ना करें। रमजान के अलावा भी खाने के लिए बहुत सारे महीने अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास हैं। आप औरतों को भी वक्त दें ताकि वो भी अल्लाह तबारक व तआला को खुश करके अपने आप को जन्नत का मुस्तहिक बना सके। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि परवरदिगारा हम जो कुछ कहते हैं सुनते हैं हमें तो खुद उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा, और परवरदिगारा रमजान के अंदर सेहत और सलामती के साथ हमें दाखिल फरमा और उसमें सही तरीके से हमें इबादत करके अपने आप को जन्नत का मुस्तहिक बनाने की तौफीक अता फरमा और अपने आप को जहन्नम से आज़ाद करने की हमें तौफीक अता फरमा। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।